السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری بھاگ دوڑ والی زندگی میں طرح طرح کی غلط باتیں عام ہو رہی ہیں۔ فحش باتوں کے اندر لگ کر ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، خرافات اور فسادات کے اندر لگ کر ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری زندگی کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر جو سب سے بڑی بات عام ہو گئی ہے وہ جھوٹ ہے۔ آج تمام کے تمام انسان، ہماری مائیں بہنیں، ہمارے نوجوان، ہمارے بڑے، ہمارے چھوٹے، ہمارے بزرگ جھوٹ کے اندر ملوث ہے۔ یعنی جھوٹ ہماری زندگی کا فیشن بن گیا ہے۔ ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ جھوٹ اس طریقے سے ہم بولتے ہیں گویا یہ ہماری زندگی کا فیشن ہے، ہماری زندگی کا طریقہ ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ بہت عام ہو گیا ہے۔ ایک کی بات یہاں سے لی دوسری جگہ بتا دی، دوسری جگہ سے لی اس کے پاس آ کر بتا دی، تو اس طریقے سے ہماری زندگی گزر رہی ہے، اور خاص طور سے ہماری مائیں بہنیں اس کے اندر بڑی ماہر ہیں۔ جب بھی دو عورتیں آپس میں بیٹھتی ہے وہ ایک دوسرے کی باتوں کو آپس میں شیئر کرتی ہے اور بتاتی ہے، حالانکہ ہم اس خبر سے بے خبر ہے کہ جھوٹ بولنے والے کا اللہ کے یہاں کیا انجام ہوگا۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ رات میرے خواب میں دو آدمی آئے اور انہوں نے کہا کہ پیغمبر علیہ السلام کہ جسے آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا جبڑا چیرا جا رہا ہے، جو اس کا جبڑا ہے، جبڑا اس کو چیرا جا رہا ہے، تو وہ انسان سب سے بڑا جھوٹا تھا۔ یعنی دنیا کے اندر وہ انسان جھوٹ بولا کرتا تھا، ایک کی بات دوسرے کے پاس جا کر لگاتا تھا۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اللہ کے نبی کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ جس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا وہ سب سے بڑا جھوٹا تھا، ایک کی بات دوسرے کے پاس لگاتا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ پیغمبر علیہ السلام پتہ ہے یہ جو اس کی حالت ہے، یعنی اس کا جبڑا چیرا جا رہا ہے، قیامت تک اس کا جبڑا اسی طرح چیرا جاتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دیکھا میرا عزیز بھائی اور بہنوں کہ جس جھوٹ کا سہارا لے کر ہم اپنی بات کو کرتے ہیں، یعنی ہماری بات بغیر جھوٹ کے پوری نہیں ہوتی، ہمارا فیشن بن گیا ہے۔ مذاق کے طور پر ہم جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مذاق کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کی لسٹ میں، اللہ کی فہرست میں ہمارا جھوٹ لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جھوٹ کسی بھی حالت میں قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ مذاق میں ہو۔ بہت سے انسان کسی کے ساتھ جھوٹ بول دیتے، کہتے میں مذاق کر رہا ہوں، تو یقین مانیے کہ مذاق کے اندر جو ہم جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی جھوٹ میں شامل ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دو آدمی آئے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ قیامت تک ایسے انسان کا جبڑا چیرا جاتا رہے گا جو انسان جھوٹ بولتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بھی بچائے، اپنے معاشرے کو بھی بچائے، اپنے گھر والوں کو بھی بچائے اور اپنی نسلوں کو بھی بچائے۔ انشاءاللہ جب ہم جھوٹ سے پرہیز کریں گے، اپنی نسلوں کو بچائیں گے، اپنے گھر والوں کو بچائیں گے، اپنے معاشرے کو بچائیں گے، تو اس کا بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب اللہ کے یہاں میں ملنے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم جھوٹ سے بچیں گے تو ہماری دونوں جہاں میں، یعنی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہماری زندگی کو چمکائے گا، ہمیں سرخ روئی عطا کرے گا، ہمیں مبارک زندگی اور روشن زندگی عطا کرے گا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں اگر کہ ہماری زندگی روشن بن جائے، تابناک بن جائے، اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں ہمیں چمکا دے، ہماری زندگی کے اندر ہمیں سرخ روئی کامیابی عطا کر دے، تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر غور و فکر کر کے، اپنی زندگیوں کے اوپر غور و فکر کر کے اس بات کو دیکھیں کہ کہیں ہم جھوٹ تو نہیں بولتے۔ اگر بولتے ہیں تو میرے عزیزو، آج سے ہی جھوٹ سے ہم پناہ مانگے اور جھوٹ سے بچیں اور جھوٹ سے بچ کر اپنی زندگی گزاریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، پوری انسانیت کو اور پوری ملت کو جھوٹ جیسی مہلک بیماری سے حفاظت فرمائے۔